دیکھیے بھائی، بات کا کرنا یا بات کا سننا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم عمل کتنا کریں۔ صرف بات کا کر لینا، دین کی بات کا یا سن لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ علم ہمارے پاس کتنا بھی ہو، اگر عمل نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر علم کے ساتھ عمل بھی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے دین کا، ساتھ ہی ساتھ علم کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ ہر عمل اخلاص کے ساتھ، یہ نہایت اہم چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا، علما نافعا۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی وعظ و تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ کیسے ہماری زندگی میں اور اس بستی میں اور سارے عالم میں دین اور دین کی محنت والے اعمال کیسے زندہ ہو جائیں، اس بات کی فکر کو لے کے بیٹھیں۔ اے دین اور دین کی محنت والے اعمال، یہ دونوں چیزیں زندہ ہو جائیں۔ دین زندہ ہوگا کس سے؟ محنت والے اعمال سے زندہ ہوگا۔ تو سارے عالم کی فکر لے کے بیٹھنا ہے، لیکن شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ شروعات خود اپنے سے کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے کرنا ہے، اپنی بستی والوں سے کرنا ہے، اپنی مسجد کے اطراف کے لوگوں سے وہ دعوت دے کر ہمیں شروعات کرنا ہے۔ اور فکر کس کی رکھنا ہے؟ کہ پوری کی پوری امت کی فکر رکھنا ہے کہ سارے کے سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں عام ہو جائیں، ہدایت کی شمع روشن ہو جائے۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی دے دے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دے۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے کہ ہر وقت اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہی تو ہدایت ہے، یہی تو ہدایت ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ اگر آدمی یہاں پہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ کی بڑائی کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے گا کہ اللہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں چلے گئے، یہ اللہ سے پہلے کیا تھا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بے دین ہو جائے گا، کیونکہ شیطان اسے پھر بہکا دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم سکون سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، اور دھیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین کیسے بچھا دی۔ یہ ایک بالٹی کے اندر اگر ہم مٹی کا ڈلا ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی میں گھل جاتا پانی۔ اور سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھا دیا، اور یہ تو نہ تو ڈوب رہی ہے اور نہ ہی یہ گھل رہی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ زمین دنیا کا ایک سب سے چھوٹا سا حصہ، سب سے چھوٹا سا حصہ، اتنا چھوٹا کہ جس کے بارے میں جیسے ساری دنیا کے مقابلے میں ایک سوئی کی نوک یہ ہے، ورنہ یونیورس تو بہت بڑا ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے، ارے کچھ نہیں دیکھا، دنیا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بہت زیادہ زمین دیکھ لی تھوڑی سی، یہ زمین پوری دنیا نہیں ہے، زمین سے اوپر بھی دنیا ہے۔ زمین کے لاکھوں، تقریباً 13 کروڑ میل دور کیا ہے؟
سورج ہے، وہ کتنا چھوٹا سا دکھ رہا ہے، اور اس کی جو شعاعیں پڑتی ہیں زمین پہ تو کتنی گرمی پھیل جاتی چاروں طرف. اور اگر اس سورج کے پاس چلا جائے کوئی آدمی تو کیا درجہ حرارت ہوگا، کبھی غور کیا ہے؟ وہاں کی گرمی کا حالت کیا ہوگی؟ آخر اس سورج میں وہ حرارت، وہ گرمی کس نے ڈالی؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ جب جاڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بلور جلاتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، اور جو ہے ہیٹر چلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں انرجی آتی ہے، انرجی خرچ ہوتی ہے، وہ انرجی بنائی جاتی ہے، الیکٹرسٹی بنائی جاتی. اور سورج جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سورج میں سے جو انگارے، جو شعاعیں نکلتی ہیں، اگر ایک انگارہ زمین کے اوپر آ جائے تو ساری دنیا کو خاکستر کر ڈالے. اور یہاں تک کہتے ہیں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو سورج سے شعاعیں نکل رہی ہیں، اس کی جو انرجیٹک شعاعیں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک شعاع، جو ایک شعلے کو اگر قید کر لیا جائے، حالانکہ نہیں قید کر سکتے دنیا میں، اپنی دنیا میں ابھی سائنس نے اتنی ٹیکنالوجی اختیار نہیں کر پائی کہ اس کی انرجی کو جو ہے روک سکے. لیکن سپوز کر لیں اسے اگر روک لیا جائے، قید کر لیا جائے، تو 1,00,000 برس پوری کی پوری دنیا اس انرجی سے بجلی حاصل کر سکتی ہے اور بجلی استعمال کر سکتی ہے. پھر بھی 1,00,000 برس اس کے بعد بھی وہ انرجی ختم نہیں ہوگی. اندازہ لگائیں کہ اس انرجی کو پیدا کرنے والی خود ذات کیسی ہوئے گی. اللہ رب العالمین، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، تو اللہ کی قدرت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں چھپی ہے. یہ ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ یہ ہاتھ اگر یہاں سے فولڈ نہ ہو تو ہم کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ کیوں بھائی؟ ہاتھ یہاں سے اگر مڑتا نہیں تو کھانا کیسے کھاتے؟ پھر تو مجھے کھلا، میں تجھے کھلاؤں، تو مجھے دھلا، میں تجھے دھلاؤں، نہیں تو ہوتا؟ ہاتھ یہاں سے اگر نہیں مڑتا، اگر یہ انگلیاں یہاں سے فولڈ نہ ہوتی اور مڑتی نہ ہوتی تو ہم چیزوں کو پکڑ نہیں سکتے تھے. ایک گھٹنے اگر یہاں سے فولڈ نہ ہوتے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، یا تو کھڑے رہتے یا فوراً لیٹ جاتے. یہ آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اس میں کس قسم کی اللہ تعالیٰ نے کیمریز فٹ کیے ہیں، کیمراز، ذرا غور کریں کہ ہر چیز کو یہ چیک کر لیتی، خالی دیکھ ہی نہیں لیتی کہ آنکھ صرف دیکھنے کا کام نہیں کرتی، آنکھ کلر کو پہچان بھی لیتی. یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ کالا ہے. جو ایک بیماری ہوتی ہے کلر بلائنڈ، تو کلر بلائنڈ والے کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف کالا نظر آئے گا یا سفید نظر آئے گا، دو چیز. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ جو بنائی ہے بظاہر کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی ہے. کسی شخص سے کہا جائے کہ تم یہ لو 50 لاکھ اور 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے لے لو، اپنی دونوں آنکھیں دے دو، کوئی تیار ہوئے گا بھائی؟ کبھی تیار نہیں ہوئے گا. پھر وہ ان چیزوں کا کیا کرے گا؟ پیسے کا کیا کرے گا جب وہ ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کان دیے ہیں، تو کان صرف سننے کا ہی کام نہیں کرتے ہیں. کیا ہاں بات سن لی؟ نہیں، یہ آواز کو ڈیٹیکٹ پہچان لیتے ہیں. یہ مرد کی آواز ہے، یہ عورت کی آواز ہے، یہ بچے کی آواز ہے، یہ فلاں شخص کی آواز ہے، یہاں تک کہ کس مرد کی اور کس عورت کی آواز ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ بیٹی کی ہے، پڑوسی کی ہے، بھائی کی ہے، بہن کی، ساری آواز ڈیٹیکٹ کر دی. خالی سننے کا کام نہیں ہوتے گا. تو یہ صلاحیتیں کس نے پیدا کی؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ اللہ کے بارے میں جتنا غور، اللہ کی قدرت کے بارے میں جتنا غور فکر کیا جائے، ہم لوگ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کیا ہے. اللہ کی عظمت ہے، کیا بات ہے اللہ کی عظمت. اور صرف یہ کان سننے کے کام نہیں آتے، بلکہ بیلنس کے لیے بھی کام آتے ہیں. ایک عجیب بات،